بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت سیدنا قدام بن حمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا سائم بن مجمع رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے سنا کہ ایک مرتبہ ہم حضرت سیدنا علامہ بن حضری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جنگ کے لیے درعین کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ مصطبہ الدان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے راستے میں 3 دعائیں کیں اور تینوں مقبول ہوئیں۔ راستے میں ایک جگہ پانی بالکل ختم ہو گیا۔ ہم نے ایک جگہ قافلہ روکا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت ادا فرمائے، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور بارگاہ خداوند ذوالجلال میں اس طرح عرض گزار ہوئے، اے ہمارے پروردگار ذوالجلال، ہم تیرے بندے ہیں، تیری راہ کے مسافر ہیں، ہم تیرے دشمن سے لڑائی کرنے جا رہے ہیں۔ اے ہمارے رحمان الکریم پروردگار ذوالجلال، ہمیں بارگاہ رحمت سے سریاب فرما دے تاکہ ہم وضو کریں اور اپنی پیاس بجھائیں۔ اس کے بعد قافلے نے کوچ کیا۔ ابھی ہم نے تھوڑی سی مسافت ہی طے کی تھی کہ گھٹائیں چھا گئیں اور یکا یک بادل رحمت ہونے لگی۔ سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے اور پھر ہم وہاں سے آگے چل دیے۔ حضرت سیدنا سائم بن مجمع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تھوڑی دور چلنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں اپنا برتن تو اسی جگہ بھول آیا ہوں جہاں بارش ہوئی تھی۔ چنانچہ میں اپنے رفیقوں کو بتا کر اس طرف چل دیا جہاں بارش ہوئی تھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو یہ دیکھا کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ابھی کچھ دیر پہلے جہاں شدید بارش کا سماں تھا، اب وہاں بارش کے آثار تک نہ تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کی زمین پر برسوں سے ایک قطرہ بھی نہ برسا ہو۔ بہرحال میں اپنا برتن کو لے کر واپس قافلے میں شامل ہو گیا۔ جب ہم درعین پہنچے تو ہمارا اور دشمن کے درمیان ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ ہمارے پاس ایسے ساز و سامان نہ تھے کہ ہم سمندر پار کر سکیں۔ ہم بہت پریشان ہوئے اور معاملہ حضرت سیدنا علامہ بن حضامی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ان کلمات کے ساتھ دعا کرنے لگے، یا علی یا علیمو یا حکیمو یا عظیمو۔ اے پروردگار ذوالجلال، ہم تیرے بندے ہیں اور تیری راہ کے مسافر ہیں، ہم تیرے دشمن سے لڑائی کریں گے۔ اے ہمارے پروردگار ذوالجلال، ہمارے لیے ان کی طرف کوئی راستہ بنا دے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہوئی اور ہمارے لیے سمندر میں راستے بن گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ ہمیں لے کر سمندر میں اتر گئے اور ہم نے اس طرح سمندر پار کر لیا کہ ہمارے کپڑے بھی گیلے نہ ہوئے۔ جنگ کے بعد جب ہماری واپسی ہوئی تو راستے میں آپ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں درد ہونے لگا اور اسی درد کی حالت میں آپ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا۔ ہم نے آپ رضی اللہ عنہ کو غسل دینا چاہا لیکن پانی بالکل ختم ہو گیا تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کو بغیر نہلائے کفن دیا گیا، پھر آپ رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی تدفین کے بعد ہم وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ایک جگہ ہمارے قافلے کو پانی میسر آیا تو ہم نے باہم مشورہ کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو غسل دے کر دوبارہ دفن کیا جائے۔ چنانچہ ہم اس جگہ پہنچے جہاں آپ رضی اللہ عنہ کو دفن کیا تھا، لیکن وہاں آپ رضی اللہ عنہ کی لاش موجود نہ تھی۔ خوب تلاش کیا لیکن آپ رضی اللہ عنہ کا لاشِ مبارک نہ مل سکا۔ پھر ہمیں ایک شخص نے بتایا کہ میں نے حضرت سیدنا علامہ بن حضامی رضی اللہ عنہ کو وصال سے پہلے یہ دعا کرتے سنا تھا، یا علی یا علیمو یا حکیمو یا عظیمو۔ اے ہمارے پروردگار ذوالجلال، میری موت کو ان لوگوں پر پوشیدہ کر دے اور میرے ستر کو کسی پر ظاہر نہ فرما۔ جب ہم نے یہ سنا تو ہم واپس لوٹ آئے اور ہم سمجھ گئے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی یہ دعا بھی قبول ہو چکی ہے، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کا جسمِ اطہر نہیں مل رہا۔ حضرت سیدنا عمر بن ثابت بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بصر کے رہنے والے ایک شخص کے کان میں ایک کنکری چلی گئی۔ طبیب نے بہت علاج کیا مگر وہ نہ نکلی بلکہ مزید اندر چلے گئی اور دماغ تک جا پہنچی۔ اس شخص کا تکلیف کے مارے برا حال تھا، راتوں کی نیند اور دن کا آرام و سکون سب برباد ہو گیا تھا۔
پھر بصرہ میں حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے رفیق میں سے ایک شخص آیا۔ یہ غم کا مارا اس کے پاس پہنچا اور اپنا درد بیان کیا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے رفیقوں نے کہا، تیرا بھلا ہو، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری تکلیف دور ہو جائے تو ان کلمات کے ساتھ اللہ عزوجل سے دعا کر، جن کے ذریعے حضرت سیدنا علامہ بن حضامی رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے۔ انہوں نے صحراؤں اور سمندر میں ان کلمات سے دعا کی تو ان کی دعا مقبول ہوئی۔ بس تو بھی انہی کلمات کے ذریعے دعا کر۔ وہ شخص عرض گزار ہوا، وہ کلمات کون سے ہیں؟ اس نے بتایا، وہ کلمات یہ ہیں، یا علی یا علیمو یا حکیمو یا عظیمو۔ جیسے ہی اس شخص نے ان کلمات کے ساتھ دعا کی، فوراً اس کے کان سے وہ کنکری نکلی اور دیوار سے جا لگی اور اس شخص کو سکون نصیب ہو گیا۔ علامہ بن حجام خصری اقدس عبرانی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا علامہ بن حجام رضی اللہ عنہ کا اصلی نام عبداللہ بن عماد بن اکبر بن رقیب بن مالک بن عروف حضری تھا۔ آپ نبی مکرم نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم علیہ السلام کے صحابی تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو بحرین کا امیر بنا کر بھیجا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی آپ رضی اللہ عنہ بحرین کے امیر رہے اور آپ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کو بحرین کا امیر برقرار رکھا۔ اللہ عزوجل ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین ثم آمین۔